بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی ذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، زعماء اور معززین شہر، خواتین و حضرات، اور توبی گھاٹ فیصل آباد میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں شریک ہزارہا عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مرتضیٰ، عزیزان گرامی، الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویمن لیگ فیصل آباد کی جملہ تنظیمات اور منہاج القرآن علماء کونسل اور یوتھ ونگز کی جملہ کارکنان کی باہمی کاوشوں سے اور شہر فیصل آباد کے دیگر معززین، علماء، مذہبی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں کے تعاون سے توبی گھاٹ میں ایک عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس پر میں تحریک کے جملہ قائدین کو اور کارکنان کو اور کانفرنس کے ہزارہا شرکاء کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج فیصل آباد کے مکین مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن اور میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں اور ماہ ربیع الاول کی رونقیں ایمانی جوش و خروش سے اور قلبی اور وجدانی ولولے سے اس شان و شوکت کے ساتھ منائی ہیں کہ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ دھوبی گھاٹ کی ایک تاریخ بن گئی ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ فیصل آباد کی سرزمین مصطفیٰ کے عاشقوں کی سرزمین ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی سرزمین ہے، اور مصطفی انقلاب کے سپاہیوں کی سرزمین ہے۔ اور یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، محبت میں، آپ کی نسبت میں اپنا تن من دھن قربان کر کے حضور کے ساتھ اپنی وارفتگی کا وہ ثبوت عملی طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ جس سے سرزمین پاکستان کے اندر مصطفی انقلاب کے سورج کے طلوع ہوتے کی امیدوں کی کرنیں اٹھتی ہوئی نظر آ سکتی۔ اس موقع پر میں ضلعی انتظامیہ جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا انہیں بھی لائق مبارکباد سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ چودھری ممتاز علی چیمہ جو سٹی فیصل آباد کے ناظم ہیں، اور تحصیل کی جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے جشن میلاد مصطفیٰ میں اپنے ایمان کے بلبوتے پر اور اس کی وجہ سے اپنا بھرپور حصہ شامل کیا ہے۔ تمام علماء مبارکباد کے مستحق ہیں۔
مسالک کے تمام نمائندے مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آج آقا علیہ السلام کے اس جشن میں شرکت کر کے اپنی محبت نبوی اور غیرت دینی کا کھلا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اب میں جو مضمون آپ کو آج کی اس اجتماع میں شروع کرنے والا ہوں، اس کو سر تا پا گوش ہو کر، کان بن کر اور سر تا پا عقل بن کر آپ کو سننا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ سر تا پا گوش بن کر ایک مضمون ہے، اس کو میں شروع کروں گا اور تسلسل کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچاؤں گا۔ لہذا میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہ ہو، اور ہر شخص اس طرح انشاءاللہ سمجھ کے جائے گا جیسے اس پورے مضمون میں کوئی بات مشکل تھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے مبارک کلام میں سے جو میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی گفتگو اس نقطے تک پہنچانی ہے، نقطہ محمد تک پہنچانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نقطے تک پہنچانی ہے؟ بولیے، نقطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ آپ ایک مثال سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ بازار میں گئے، اب بات شروع ہو چکی، اب آپ نے دھیان دائیں بائیں نہیں کرنا۔ جس کا دھیان دائیں بائیں گیا اس کا بیان گیا، اس کا مضمون بھی گیا۔ آپ بازار گئے، آپ نے وہاں سے مرچیں خریدی، آپ نمک لے آئے، مسالہ خرید کے لے آئے، پیاز لے آئے، گھی لے آئے، گوشت لے آئے، ٹماٹر، پیاز، سبزی، یہ سامان لے آئے۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کے گھر کچن میں پڑی ہیں۔ یہ بات غور سے سنیں، ہر چیز پر آپ نے پیسے بھرے اور خرید کر لائے، اگر نمک نمک ہی رہے تو کوئی فائدہ پہنچے گا آپ کو؟ آپ نمک لے آئے ہیں مگر پھر نمک کھاتے نہیں ہیں، کھا نہیں رہے، پتہ چلا کہ آپ نمک کو نمک کی خاطر نہیں لائے، کسی اور شے کی خاطر لائے۔ گھی بھی پڑا ہوا ہے، آپ گلاس بھر کے گھی کا پی بھی نہیں رہے، مرچیں بھی کھلی پڑی ہیں، آپ کھا نہیں رہے مرچیں۔ بھئی آپ مرچیں اگر کھا نہیں رہے تو لائے کیوں؟ کہیں گے مرچیں لائے تو ہیں مگر مرچیں مرچوں کی خاطر نہیں لائے۔ یہ سب کچھ جو آیا ہے کسی کی خاطر آیا ہے، یہ جو کچھ آیا ہے کسی کی خاطر آیا ہے۔ پھر خاتون خانہ آ گئی یا باورچی آ گیا، اس نے ہنڈیا میں پانی بھی ڈال دیا، گوشت بھی پڑا ہے، آپ کھا نہیں رہے، پیاز، ٹماٹر، سبزی سب کچھ پڑی ہے مگر آپ کھا نہیں رہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ سب کچھ ہنڈیا میں ڈال دیا، اس ہنڈیا میں گوشت بھی ہنڈیا میں چلا گیا، گم ہو گیا، سبزی بھی ہنڈیا میں ڈال دی گئی، نمک بھی ہنڈیا میں ڈال دیا، مرچیں بھی ہنڈیا میں ڈال دی، پیاز ٹماٹر بھی ہنڈیا میں ڈال دیا، گھی بھی ہنڈیا میں ڈال دیا،
سارا کچھ ہنڈیا میں جو لے کے آئے تھے، جب آیا تھا ہر شے کا وجود جدا جدا تھا. یہ مفردات تھے، یہ اجزاء تھے، یہ افراد تھے، ایک ایک فرد تھا. جب تک تنہا تنہا ایک ایک جز تھا، ایک ایک فرد تھا، آپ کے کام نہیں آ رہا تھا. پھر آپ نے سارے اجزاء کو، افراد کو ملا کر ایک شے میں گم کر دیا. پکاتے رہے پکاتے رہے، سالن پک گیا. اور جب سالن پک گیا، آپ نے بچا ہوا نمک بھی اٹھا کے الماری میں بند کر دیا. کیوں بھئی نمک واپس کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اب اس کی ضرورت نہیں رہی. مرچیں بھی بند کر کے الماری میں رکھ دی. بھئی کیوں رکھ رہے ہیں؟ نہیں جی اب اس کی ضرورت نہیں رہی. گھی بھی بند کر کے رکھ دیا. کیوں؟ آپ بولے اس کی اب ضرورت نہیں رہی. الغرض ہر وہ شے جس کی آپ کو ضرورت تھی اور جسے پیسے بھر کے آپ بازار سے خرید کے لائے تھے، ایک وقت آیا کہ آپ نے وہ سب چیزیں بند کر کے الماری میں رکھ دیں اور کہا اب ان کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ آپ نے جواب دیا جس چیز کو ہم بنانا چاہتے تھے وہ بن گئی، اب ان سب چیزوں کا کام ختم ہو گیا. اب مقصود مل گیا. مقصود کیا ہے؟ سالن تیار ہو گیا. تو سالن مقصود تھا، اور سالن کی تیاری میں پیچھے جتنے اجزاء تھے، جب مقصود مل گیا، سالن مل گیا، تو سارے اجزاء، سارے ارکان، سارے افراد جو اپنی اپنی جگہ ایک وجود رکھتے تھے، ضرورت رکھتے تھے، جب آپ مقصود تک پہنچے تو ان کا کام ختم ہو گیا. اس سے پتہ چلا کہ ایک وقت میں ہر فرد ضروری ہوتا ہے، ایک وقت میں ہر جز ضروری ہوتا ہے، مگر وہ جز جس کے لیے بنے تھے، وہ فرد جس کے لیے بنے تھے، لائے گئے تھے، جب وہ مرکب مقصود آ جائے تو سارے فرد ان کے کام ختم ہو جاتے ہیں. ان سب اجزاء کے کام ختم ہو جاتے ہیں. تو سالن کی شکل میں جب مقصود آ گیا تو جو سارے اس میں کھپ گئے تھے، اس میں صرف ہو گئے تھے، اس کے بننے میں استعمال ہو گئے تھے، اب ان سب کو آپ نے الماری میں رکھ دیا. کہا آئندہ ہمارا کام اب مرچ مسالے نمک سے نہیں، اس سالن سے. اس لیے کہ مرچ مرچ تھی، نمک نمک تھا. نمک میں مرچ نہ تھی، مرچ میں نمک نہ تھا. مسالے میں مرچ اور نمک دونوں نہ تھے. گوشت میں نمک نہ تھا، سبزی میں مرچ نہ تھی. ہر شے جدا جدا تھی. جو مقصود اب آپ سامنے آ گیا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک ہے، مگر مرچ بھی اسی میں ہے، نمک بھی اسی میں ہے، گوشت بھی اسی میں ہے، سبزی بھی اسی میں ہے. تو جب مرکب کامل وجود میں آ جاتا ہے تو سارے اجزاء اس کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس ایک مثال کو ذہن میں رکھ لیا. اب ایک مثال اور دوں گا، ترتیب سے آگے بڑھیں گے. اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں، آپ سیمنٹ لے آئے، بوریاں سیمنٹ کی خرید کر، سیمنٹ بھی پڑا ہے، اینٹیں بھی آ گئی، گارا بھی بن کے پڑا ہے، چونا بھی آ گیا، پتھر بھی آ گئے، اوزار بھی آ گئے، انبار لگے پڑے ہیں تمام چیزوں کے. مگر تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود آپ رہنے کے قابل نہیں ہیں. لکڑیاں بھی پڑی ہیں، شہتیر بھی پڑے ہیں، سریا بھی پڑا ہے، سیمنٹ بھی پڑا ہے، اینٹیں، سب کچھ پڑا ہے، کمی کسی شے کی نہیں. مگر کوئی آپ سے کہے جی اب اس میں رہ لیں،
تو کہیں کس میں؟ سیمنٹ میں رہیں، اینٹوں میں رہیں، سریے میں رہیں؟ تو کہیں گے ہے تو ہر شے موجود مگر ابھی رہنے کا سما نہیں۔ پھر کاریگر آ گیا، اس نے ان ساری چیزوں کو اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ ملا دیا۔ اینٹیں لگتی گئیں، سیمنٹ اسی میں صرف ہو گیا، چونا اسی میں لگ گیا، سریا اسی میں کھپ گیا، لکڑی اسی میں لگ گئی، شہتیر اسی میں لگ گئے، ساری چیزیں جڑتے گئیں، کسی شے میں کھپتی گئیں، باہم ملتی گئیں اور رفتہ رفتہ اپنا وجود مٹاتی چلی گئیں۔ جب سب کچھ مل گیا تو جو نئی چیز وجود میں آئی اس کا نام مکان بنا۔ آپ اس مکان میں رہنے لگ گئے۔ جو سریا بچا تھا کہا اس کو بھی اٹھا کے رکھ دیں، اب اینٹیں بھی اٹھا کے رکھ دیں، جو جو بچ گیا تھا کہا اب ان کا کام، بولیے نا، ان کا کام ختم ہو گیا۔ کیوں کہ مقصود حاصل ہو گیا، مقصود حاصل ہو گیا۔ تو جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس مقصود تک پہنچنے میں جس جس شے کی ضرورت تھی ان سب چیزوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حد تک ان چیزوں کا کام تھا، جب آپ اپنے منزل تک، مقصود تک پہنچ گئے تو ہر ایک کا کام، بولیے، ختم ہو گیا۔ اب غیر ضروری کوئی چیز نہ تھی، بیکار کوئی چیز نہ تھی، ہر چیز کارآمد تھی، مگر ہر چیز کے کام آنے کا ایک وقت تھا۔ اب سیمنٹ تھا مگر اس کو مکان نہیں کہتے تھے، سریا، اینٹیں، گارا سب کچھ تھا مگر ان کو مکان نہیں کہتے تھے۔ جب یہ سب کچھ مل گیا تو مکان بن گیا۔ جب مکان بنا تو ان سب چیزوں کا کام ختم ہو گیا، اب رہنے والوں کو مکان کی ضرورت ہے۔ تو اس دوسری مثال سے بھی جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب مقصود حاصل ہو جائے تو اس مقصود تک پہنچنے میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑی وہ کارآمد چیزیں تھیں، مگر ان کا کام مقصد حاصل ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتا۔ ان دو مثالوں کو سمجھنے کے بعد اب اس نظام کائنات کی طرف آ جائیے۔ رب کائنات نے اس کائنات کو بنانا چاہا۔ جب کائنات کو بنانا چاہا رب کائنات نے تو اس نے عناصر بنائے، پانی بھی بنایا۔ اب تو خیر سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سب مرکب ہیں، پہلے زمانے کے یونانی فلسفی عناصر کا نام دیتے تھے، یہ مرکب ہے۔ تو پانی بھی بنایا، اس نے ہوا بنائی، مختلف چیزیں بنتی چلی گئیں، پھر مٹی بنی، گارے بنے، چلتے چلتے یہ ساری چیزیں ملی، کھپ گئی تو جمادات بن گئی۔ سب عناصر جز بن گئے جمادات کے، تو جمادات وجود میں آئے۔ سارے جمادات مقصود ہوتے، بھئی جھنڈا نیچے کرو، اگر جمادات مقصود ہوتے تو کائنات کی تخلیق کی حرکت آگے نہ ہوتی۔ اگر سیمنٹ، گارا، اینٹیں مقصود ہوتے تو عمل آگے نہ بڑھتا، وہیں رک جاتا۔ یاد رکھ لیں، اگر عمل آگے بڑھے اور عمل میں حرکت جاری رہے، آگے بڑھے، تو سمجھیں ابھی منزل اور مقصود نہیں آیا۔ جب مقصود آ جائے تو حرکت رک جاتی، عمل کا آگے بڑھنا رک جاتا ہے اور پچھلی چیزوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ جمادات بنے، پہاڑ بنے، زمین بنی، مٹی بنی، مگر کائنات آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ جمادات مقصود نہ تھے۔ پھر جمادات سے آگے رب کائنات نے اس کائنات میں نباتات بنائے، پودے بنے،
مختلف قسموں کے پودے بنے، سب چیزیں بنی، پھر درخت بنے، لاکھوں کروڑوں قسموں کے پودے بنے. تو گویا جمادات کے بعد کائنات کی زندگی آگے بڑھی اور نباتات تک پہنچی. تو پتہ چلا جمادات مقصود نہ تھے. نباتات کہتے ہیں پودوں کو، درختوں کو. جب درختوں اور پودوں تک پہنچے تو کائنات کی حرکت وہاں بھی نہ رکی. جب اس سے آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ نباتات بھی کائنات کے مقصود نہ تھی. آگے بڑھی تو حیوانات بنے. کیا بنے؟ حیوانات بنے. جمادات جب نباتات کے بننے کا وقت آیا تو رب نے جمادات کو نباتات کے بنانے میں کھپا دیا. جب درخت کا بیج آپ بوتے ہیں تو درخت کے اگانے میں مٹی کھپ جاتی ہے. آپ مٹی میں بیج بوتے ہیں، مٹی بھی اس میں کھپ جاتی ہے، اس میں پانی بھی کھپ جاتا ہے، اس میں ہوا بھی کھپ جاتی ہے، عناصر بھی کھپ جاتے ہیں، مرکبات بھی کھپ جاتے ہیں. اس طرح درخت پودے سے بڑھ کر توانا ہوتا چلا جاتا ہے. تو درخت جب بنتا ہے تو درخت سے پہلے جو کچھ تھا وہ درخت کے بننے اور پلنے میں خرچ ہو جاتا ہے. درخت سے پہلے مٹی تھی، مٹی بھی درخت میں لگ جاتی ہے. درخت سے پہلے پانی تھا، پانی بھی درخت میں لگ جاتا ہے. درخت کے بننے سے پہلے ہوا تھی، ہوا بھی پانی درخت کے بننے میں صرف ہو جاتی ہے. درخت سے پہلے دھوپ تھی، دھوپ بھی درخت کے پلنے میں لگ جاتی ہے. درخت سے پہلے روشنی تھی، روشنی بھی درخت کے جوان ہونے میں. تو جو کچھ درخت سے پہلے تھا رب نے وہ سب چیزیں درخت میں کھپا دی. تو گویا جمادات سے آگے کائنات کی زندگی بڑھی تو نباتات بنے. اگر کائنات نباتات پہ رک جاتی تو سمجھتے یہی درخت، یہی پھل، یہی پھول، یہی پودے، یہی فصلیں یہ کائنات کا مقصود تھی. مگر نہیں، زندگی آگے بڑھی، آگے حیوانات بنے. جب حیوانات آ گئے تو جس طرح چیزیں درختوں کے پلنے میں کھپ گئی تھی اسی طرح اب یہ درخت اور پودے حیوانوں کے پلنے میں کھپنے لگے. اب درخت کے پتے کٹے اور آپ نے بکری کو کھلا دیے. اب درخت، پودے، فصلیں سب جا کے منڈی سے لے آئے اور آپ نے گائے بھینس کو کھلا دیے. تو پہلے درختوں کو سب کچھ کھلایا جا رہا تھا تاکہ درخت پلیں. جب پودے پل گئے اب حیوانوں کو کھلایا جا رہا ہے. اب پلے ہوئے پودے حیوانوں کو کھلائے جا رہے ہیں تاکہ حیوان پلیں. تو جو چیزیں درختوں کی خوراک تھی درخت جوان ہوئے، اب درخت حیوانوں کی خوراک بن گئے. درخت بولیے حیوانوں کی خوراک بن گئے. تو پتہ چلا کہ نباتات مقصود نہ تھے اور نباتات کا مقصود حیوان تھا. اس لیے نباتات حیوانات میں کھپ گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے نباتات حیوانوں میں کھپ گئے. اب اگر زندگی حیوان تک جا کے رک جاتی، ہاتھی، شیر، چیتا، گائے، بھینس، بکری، اگر یہاں جا کر زندگی کائنات کی رک جاتی تو سمجھتے کہ یہی مقصود کائنات تھے. مگر نہیں، زندگی آگے بڑھی اور عالم حیوانات سے آگے بڑھ کر رب کائنات نے انسان کو پیدا کر دیا. انسان کو پیدا کر دیا. جب انسان پیدا ہو گیا تو جس طرح ہوا، پانی، مٹی، دھوپ، روشنی سب کچھ نباتات میں کھپ گیا تھا اور نباتات یعنی درخت اور پودے حیوانات میں کھپ گئے تھے. جب انسان پیدا ہو گیا تو رب کائنات نے کہا حیوانوں جس طرح میں نے درخت تم میں کھپا دیے تمہارے پالنے میں، اب تمہیں انسان کے پالنے میں کھپانا چاہتا ہوں. تو وہ بکری جو پودے کھا کے پلی تھی
اب وہ بندہ کے کھانے کی شے بن گئی. اب ذبح ہو رہی ہے بکرا، انسان کھا رہا ہے. بھینس اور گائے ذبح ہو رہی ہے، انسان کھا رہا ہے. گھوڑے چل رہے ہیں، انسان اوپر بیٹھ رہا ہے. الغرض سارا عالم حیوانات انسان کا خادم بن گیا. انسان عالم حیوانات کا مخدوم بن گیا، عالم حیوانات کا مطاع بن گیا. اور کل حیوانات، کل نباتات اور کل جمادات اور کل عناصر، کل روشنی، کل دھوپ، کل پانی، کل مٹی، سب کچھ مل کر انسان کے پلنے میں کھپنے لگے، انسان میں صرف ہونے لگے. یہ اتنی سی قد کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کتنا؟ 6 پاؤنڈ کا، 7، 8، 9 پاؤنڈ کا اتنا بچہ پیدا ہوا. اور یہ 6 فٹ کا کیسے بن گیا؟ انسان ماں کے پیٹ سے اتنا نکلا، اتنا. ٹھیک ہے، بولیے. آپ سب جب نکلے تو اتنے تھے، جب آئے اتنے تھے، اور اب آپ میں سے کوئی بھی اتنا نہیں بیٹھا، سب اتنے اتنے ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ایک سادہ سوال ہے. حیوانوں کو کھا کر اتنے ہوئے. حیوانات آپ کے اندر گئے. آج گھر میں کیا پکا ہے جی؟ آج مرغ پکا ہے، آج مٹن پکا ہے، بکرا پکا ہے، گوشت پکا ہے. آج بیف پکا ہے، گائے کا گوشت ہے. آج سبزی ہے، آج مٹر ہے، آج قیمہ ہے، آج آلو ہے. حیوان بھی کھپ گئے آپ میں، نباتات بھی آپ میں کھپ گئے. یہ بکری کا دودھ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، تو دودھ بھی کھپ گیا، پانی بھی کھپ گیا. الغرض ہر شے جس کو پچھلے کھاتے چلے آ رہے تھے اور پلتے چلے آ رہے تھے، اگلے ان کو کھاتے گئے. پھر وہ پلے تو جو اگلی مخلوق آئی وہ ان کو کھا گئی، اور ساری مخلوقیں آئیں تو انسان ان کو کھا گیا، اور کھا کے دھوبی گھاٹ میں آ گئے. پل کر جوان ہو کر، بولیے نا، وہ بھی آگ. اب آپ کے اندر بکرا ہے یا نہیں جی؟ آپ کے اندر بکرا ہے کہ نہیں؟ گائے بھینس ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ آلو گوشت بینگن ہے یا نہیں؟ بٹیر تیتر ہیں یا نہیں؟ سبزیاں پھل فروٹ درخت سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو گویا وہ جو ساری کائنات اللہ نے جس کی ابتدا جمادات سے کی تھی، پھر ارتقاء کے بعد جو نباتات بنی تھی، پھر جو حیوانات بنی تھی، وہ کائنات کے سارے جہاں انسان کے اندر گم ہو گئے. اب ایک انسان ہے، اس میں عالم حیوانات بھی ہے، اس میں عالم نباتات بھی ہے، اس میں عالم جمادات بھی ہے، اس میں عالم جنات بھی ہے، عالم ملائک بھی ہے. اس انسان میں اندھیرا بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، انسان میں زمین بھی ہے، انسان میں آسمان بھی ہے. یہ جو آپ کے سروں پر بال ہیں، یہ عالم نباتات پودوں درختوں کا نشان بتا رہے ہیں. یہ جو آپ کو رگ و ریشے میں خون دوڑ رہا ہے، یہ دریاؤں اور ندی نالوں کا نشان بتا رہے ہیں. یہ جو آپ کے سینے میں دل ہے اور روح ہے، یہ آسمان عرش اور عالم بالا کا پتہ بتا رہی ہے. اور جو آپ کے اندر نفس اور بری خواہشیں اور نیچے سفلی پہلو ہیں، یہ سب عالم پست اور عالم نفسیات کا پتہ بتا رہے ہیں. یہ جو سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ عالم ملائکہ کا پتہ بتا رہے ہیں. اور جب آپ میاں بیوی ملتے، کھاتے پیتے اور حیوانی خواہشیں پوری کرتے ہیں، اس وقت یہ سب عالم شیطانات کا پتہ بتا رہے ہیں. ارے انسان، تجھ میں شیطان بھی ہے، تجھ میں فرشتہ بھی ہے.
یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان بن گیا تو کائنات کی تخلیقی حرکت، کریشن، اور کائنات کی کریشن کا پروسیس ایوولوشن، ڈارون نے زندگی کا، انسانی زندگی کا ارتقاء کسی اور حوالے سے بیان کیا تھا۔ میں ڈارون کو، ڈیوریز کو اور ڈارونزم کو، نیو ڈارونزم کو مسترد کرتا ہوں، سائنسی بنیاد پہ بھی مسترد کرتا ہوں، ایک الگ بحث ہے۔ میں نے اپنی کتابوں میں سائنسی دلائل سے رد کیا ہے ڈارون کو، مگر ڈارون تو نے ارتقاء کسی اور رنگ میں دیکھا تھا۔ تو اگر آج زندہ ہوتا تو میں تمہیں ارتقاء قرآن سے کسی اور رنگ میں دکھاتا۔ ارتقاء ہے مگر وہ نہیں جو تو نے دیکھا۔ تیرے ارتقاء میں تسلسل نہیں، انقطاع ہے، مسنگ لنک ہے، اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ارتقاء میں انقطاع نہیں ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کی جس نے کائنات کو رب العالمین، رب ابتدائی سادہ حالت سے اٹھا کر پرورش کرتے کرتے نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔ تو ارتقاء ہے مگر ڈارون تیرا نہیں، وہ خدائی ارتقاء ہے۔ خیر، تو میں یہاں تک پہنچا کہ انسان بن گیا۔ اب جو بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بالتحقیق کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کو بنے ہوئے کتنا زمانہ بیت گیا۔ خاص بات بتا رہا ہوں، یہ کسی کو معلوم نہیں کہ انسان کو وجود میں آئے ہوئے کتنا زمانہ بولیے بیت گیا۔ سائنسدان اگر ان کی بات مان لیں، اینتھروپولوجی کو مان لیں، اور ان کی اپنی جو پوری کی پوری ڈسکشنز ہیں، کوسمولوجی جو کائنات کی زندگی کے بارے میں، انسان کی حیاتیات اور حیاتی ارتقاء کی تاریخ پر بحث کرتے ہوئے اگر اس کو غور کر لیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کو وجود میں آئے ہوئے اربوں سال، کروڑوں اربوں سال بیت گئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سائنس کہتی ہے کروڑوں اربوں سال بیت گئے۔ میں نہیں کہتا کہ اربوں سال بیتے یا کروڑوں سال بیتے، مگر یہ کہتا ہوں اگر اربوں سال بیتے تب بھی، کروڑوں سال بیتے بولیے تب بھی، نباتات بھی بنے تھے، جمادات بھی بنے، مگر جمادات کے بعد نباتات کی مخلوق بنائی گئی۔ نباتات بنے، ان کے بعد حیوانات بنائے گئے، اور حیوانات بنے، پھر انسان بنایا گیا۔ انسان کو بنے ہوئے کروڑوں اربوں سال گزر گئے، مگر انسان کے بننے کے بعد اس کائنات میں اس کے بعد آگے کوئی اور مخلوق نہ آئی۔ انسان کے بعد نئی کوئی مخلوق نہ بنی، جس سے پتہ چلا کہ کائنات میں حیات یعنی زندگی کی حرکت کا سفر، زندگی کے ارتقاء کا سفر جو جمادات پر ختم نہ ہوا تھا، نباتات پہ ختم نہ ہوا تھا، حیوانات پہ ختم نہ ہوا تھا، وہ انسان پر ختم ہو گیا۔ کروڑوں اربوں سال بیت گئے، انسان کے بننے کے بعد عالم خلق میں نئی مخلوق کا اضافہ نہیں ہوا۔ سلسلہ تخلیق انسان پر رک گیا۔ تو میں نے بتایا کہ جہاں کام آگے بڑھنے سے رک جائے تو سمجھو مقصود حاصل ہو گیا۔ سمجھو تو کائنات کا تسلسل حیات، کائنات کی حرکت حیات، اس کی موشن، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایوولوشن، کریشن میں، زندگی میں، تخلیق میں انسان کے نقطے پر آ کر رک چکی ہے، اور حرکت کا سفر انسان سے آگے نہیں بڑھا تو پتا چلا کہ اے کائنات تجھے تیرا مقصود مل گیا ہے، اور مقصود انسان ہے۔ مقصود بولیے انسان، مقصود کائنات ہو گیا۔
انسان بولیے مقصود کائنات ہو گیا. اب آگے چلے. یہاں تک تو پورا مقدمہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ مقدمہ جیتنا بھی ہے، مقدمہ انجام تک ججمنٹ لینی ہے. آج ججمنٹ، فیصلہ سنانا ہے. تو انسان بن گیا، کائنات کے سلسلہ تخلیق کا مقصود آ گیا، اپنے آبجیکٹو کو کائنات نے پا لیا، اپنے آئیڈیل کو پا لیا، اپنے ڈیسٹینیشن کو، منزل کو پا لیا. اب جب انسان وجود میں آیا تو انسان کتنی قسم کے؟ بنیادی طور پہ انسان کی دو قسمیں. بولیے کتنی؟ ایک کافر، ایک مومن. موٹی موٹی دو قسمیں. درجے الگ ہیں، مسلمان میں بھی درجے ہیں، پھر کافروں کے بھی درجے ہیں، مگر ایک کافر بولیے اور ایک مومن. بتا دوں کہ کافر کیا ہے تو انسان یا نہیں؟ بولیے نا. کافر بھی انسان اور مومن بھی انسان. تو دو میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ 1 کلو سیب لائے، 5 سیب کلو میں آ گئے، 4 اچھے تھے، 1 گلا ہوا تھا. جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ 1 گلا ہوا ہے. آپ نے گلے ہوئے سیب کو پھینک دیا اور جو ٹھیک سیب تھے ان کو کھا لیا. تو جو انسان گل سڑ جائے اس کو پھینک دیتے ہیں، اسی کو کافر کہتے ہیں. اور جو ٹھیک رہے وہ مومن ہے. اور پھینک دینے کا نام دوزخ ہے. جس کو پھینکا گیا وہ دوزخ میں گیا. انڈے آپ نے رکھے، 1 انڈا گندا تھا، اس 1 گندے انڈے کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا کہ بقیہ انڈوں کو کہیں خراب نہ کر دے. ہیں سب انڈے، مگر اچھے انڈے کو لے لیا، گندے انڈے کو پھینک دیا. تو جس کو پھینک دیتے ہیں وہ کافر ہے، جس کو رکھ لیتے ہیں وہ مومن ہے. اسی طرح انسان سب ہیں. جو خراب ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، گندا ہو گیا، بگڑ گیا، وہ کافر ہوا، وہ پھینکے جانے کے قابل. اور جو اچھا رہا وہ اپنائے جانے کے قابل، وہ مومن ہو گیا. سو آپ نے کافر کو اٹھا کے پھینک دیا. بولیے کافر کو اٹھا کر پھینک دیا. کون بچ گئے؟ مومن. آگے بڑھے. بارش کے قطرے رحمت کے آ گئے. چونکہ ہم منزل رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، رحمت اشارہ دے رہی ہے. فیصل آباد والو مجھے نہیں معلوم بارش کتنی آئے، آپ کو چوم کے چلی جائے یا جھوم کے چلی جائے، یا وہ بھی یہ باتیں پیاری پیاری سننے کے لیے رک جائے، رم جھم میں بن جائے. تو جو رہنے والے ہیں وہی پانے والے ہیں، جو رہیں گے وہ پائیں گے. تو سمجھیں کہ بارش بھی اگر آ گئی تو وہ بھی پانے کے لیے آ گئی ہے. لہذا گھبرائیں گے بارش سے؟ بولیے شاید امتحان آ جائے. ہاں آج یہ بھی دیکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے کافر کو اٹھا کے پھینک دیا تو کون بچ گئے؟ بولیے نا مومن. اب آپ نے پوچھا قادری صاحب کافر کا تو آپ نے سمجھا دیا اور ہم نے پھینک بھی دیا، اب رہ گئے مومن. تو مومن کا بتا دے کہ مومن کون ہے اور مومن بنتا کیسے ہے. یہ بھی تو سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے. یہ بات تو ہوئی کہ جو اچھا ہوا وہ مومن ہوا، مگر پھر تعریف رہی کہ مومن بنتا کیسے ہے. آ جائیے. کافر گئے تو مومن بچے انسان میں سے. تو مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو. مومن وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو. تو گویا مومن کی بات ایمان پہ آ کے رکی کہ ایمان سے مومن بنانا. بولیے ایمان سے مومن بنانا. ایمان سے مومن بنانا.
اب آپ پوچھیں گے کہ قادری صاحب ایمان کیا ہے؟ تو سادہ سادہ بتا رہا ہوں، ایمان نام ہے ماننے کا۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور سمجھتے چلے آئیں گے، ایمان نام ہے، بولیے نا، ماننے کا۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ سوال پیدا ہوا بھائی کس کو ماننے کا؟ ایمان ہے ماننا، کس کو ماننا؟ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کو ماننا، ضلع فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ماننا، پنجاب حکومت کو ماننا، LFO کو ماننا، آئین پاکستان کو ماننا، امریکہ کو ماننا، مولانا صاحب کو ماننا، جی پیر صاحب کو ماننا، بابا کس کو ماننا؟ ایمان نام ہے ماننے کا۔ تو جب کہا ماننا، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، تو ایمان نام ہوا ماننے کا۔ تو سوال ہے بھئی کس کو ماننا؟ آپ کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، مجھے ماننے سے ایمان نہیں بنتا۔ ارے کسی شے کو ماننے سے ایمان، زمین کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، آسمان کو ماننے سے ایمان، سارے جہان کو مان لے ایمان نہیں بنتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ کس کو مانے تو ایمان بنے گا؟ کس کو ماننا ایمان ہے، یہ سوال ہوا۔ اب یہاں تک پہنچ گئے جی، اب کس کو ماننا سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ بعضوں نے کہا خدا کو ماننا، اس سے ایمان بنا۔ کیا ایمان بنا؟ میں کہتا ہوں نہیں، فیصل آباد میں کہہ رہا ہوں، جس کا جی چاہے فتویٰ لگا گا۔ اگر خدا کو ماننے سے ایمان بنتا ہے تو بڑے مذہب خدا کو مانتے پھرتے ہیں۔ عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں خدا کو ماننا ایمان ہے تو عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی نہیں، وہ تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ پہلے میں کہوں گا ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، تو کیا مومن ہوئے؟ بولیے۔ آپ کہیں گے جی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں عیسائی بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو 3 خدا مانتے ہیں۔ آئیے پھر میں بتاتا ہوں، یہودی خدا کو مانتے ہیں اور وہ ایک مانتے ہیں۔ اگر خدا کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے اور خدا کو ایک ماننے سے مومن بنتا ہے، تو یہودی کو مومن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے پوچھئے پھر کس کو ماننے سے ایمان ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا کو ماننے سے ایمان نہیں بنتا، پہلے مصطفیٰ کو ماننے سے ایمان بنتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہیں، پہاڑ پر، شہر مکہ میں۔ قریش مکہ، مشرکین، کفار سب کو بلا لیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، اگر میں ماننے کی بات سمجھا رہا ہوں، ماننا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ میری بات مان لو گے؟ کفار اور مشرکین نے کہا ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیسے مان لو گے؟ تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں،
تو دیکھے بغیر کیسے مان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا لشکر کو تو نہیں دیکھا مگر اے محمد بن عبداللہ تم کو تو دیکھا ہے، 40 برس دیکھا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کو دیکھا ہے، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ لشکر دیکھیں یا نہ دیکھیں، بن دیکھے بھی آپ نے کہہ دیا لشکر ہے، ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر فرمایا لوگو، جس طرح مجھے مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ دلیل سنیے کہ تاجدار کائنات نے کیا دی۔ فرمایا مجھے سچا مان کر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح مجھے سچا مان کر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ سو جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو اس بات میں مان لیا، وہ ابو بکر و عمر ہو گئے، وہ علی ہو گئے، وہ عثمان غنی ہو گئے، وہ مومن ہو گئے۔ جنہوں نے اس بات میں مصطفیٰ کو نہ مانا وہ ابو جہل اور ابو لہب رہے۔ اب یہاں نکتہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ لشکر ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، اب بتائیے انہوں نے ماننے والوں نے پہلے لشکر کو مانا یا لشکر کی خبر دینے والے محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بتائیے پہلے کس کو مانا؟ اونچا بولے نا بھئی، پہلے لشکر کو مانا یا پہلے لشکر کی خبر دینے والے مصطفیٰ کو مانا؟ تو پہلے مخبر کو مانتے ہیں جو خبر دیتا ہے، اور مخبر کو سچا مانے تو تب خبر مانی جاتی ہے۔ اگر مخبر کو مانے ہی نہ تو خبر کوئی نہیں مانی جاتی۔ تو خبر کو بعد میں مانتے ہیں، مخبر کو پہلے مانتے ہیں۔ تو جس طرح لشکر سے پہلے مخبر مصطفیٰ کو مانا، اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا اسی لشکر کی مثال کو سامنے رکھ کر میرے کہے پر خدا کو بن دیکھے مان لو۔ تو بولیے جنہوں نے خدا کو مان لیا انہوں نے پہلے خدا کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ کس کو مانا؟ خدا کو تو پہلے اس لیے نہ مان سکتے تھے، نہ خدا کو دیکھا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو چھوا تھا، نہ خدا کو چکھا تھا، نہ خدا کو سونگا تھا، نہ خدا کو سنا تھا، نہ خدا کو سمجھا تھا، نہ ان کے عقل میں اتنی وسعت تھی کہ خدا ان کے دماغ میں آتا، نہ خدا ان کی آنکھ میں آیا، نہ خدا ان کے کان میں آیا، نہ خدا ان کے وہم و گمان میں آیا۔ خدا کو ماننے کی تو کوئی بات نہ تھی، ماننا چاہتے بھی تو کیسے مانتے؟ تو خدا کی تو خبر تھی اور خبر دے رہا تھا ہمارے اور تمہارے اور صحابہ کے اور اہل بیت کے بن دیکھے مخبر مصطفیٰ خبر دے رہا تھا کہ خدا ہے۔ کسی نے خدا کو دیکھا نہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو جنہوں نے خدا کو مان لیا اور خدا کو ایک مان لیا اور لات منات عزا حبل جھوٹے خدا اٹھا کے پھینک دیے، سب جھوٹے خدا اٹھا کر پھینک دیے، یہ مان کر کے خدا ایک ہے۔ بس اس سوال کا جواب دے دو کہ ان سب مومنوں نے جب مانا اور مومن بنے تو بولیے کہ ان کو مصطفیٰ کا ماننا مومن بنا گیا یا خدا کا ماننا مومن بنا گیا؟ مصطفیٰ کو پہلے مانے تو مصطفیٰ کے ماننے سے خدا کے ماننے تک پہنچے، حضور کے ماننے سے خدا کے ماننے تک پہنچے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان
نام ہے ماننے کا، نام ہے ماننے کا، اور ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، ماننے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور خدا کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایمان مصطفیٰ کے ماننے کا نام ہوا، اس کے بولیے مصطفیٰ کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جب مصطفیٰ کو مانا تو سنیے، جو جو منواتے گئے وہ مانتے چلے گئے، جس جس شے سے ہٹاتے گئے ہٹتے گئے، جدھر جدھر جھکاتے گئے جھکتے گئے، جدھر منہ کراتے گئے منہ کرتے گئے، جدھر سے منہ ہٹاتے گئے منہ ہٹاتے گئے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر، اسے کعبہ خدا کا گھر کہو۔ نہ کوئی کتبہ لگا ہوا تھا خدا کا لکھا ہوا کہ یہ خدا کا گھر ہے، نہ کسی فرشتے نے آ کے بتایا، جس جس شے سے ہٹاتے گئے ہٹتے گئے، جدھر جدھر جھکاتے گئے جھکتے گئے، جدھر منہ کراتے گئے منہ کرتے گئے، جدھر سے منہ ہٹاتے گئے منہ ہٹاتے گئے۔ ارے مصطفیٰ نے کہا یہ اینٹوں کا بنا ہوا گھر، اسے کعبہ خدا کا گھر کہو۔ نہ کوئی کتبہ لگا ہوا تھا خدا کا لکھا ہوا کہ یہ خدا کا گھر ہے، نہ کسی فرشتے نے آ کے بتایا تھا، ہر ایک کے گھر پتھر کے بنے تھے۔ مصطفیٰ نے کہا اسے خدا کا گھر کہو، سب نے کہا جی خدا کا گھر ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ کتاب ہے اسے قرآن کہو، سب نے کہا جی یہ قرآن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا یہ بیت المقدس سے منہ پھیر لو، منہ پھیر لیا۔ محبوب کدھر کرے؟ اس کعبے کو قبلہ بنا لو۔ بیت المقدس کی طرف منہ تھا، حضور کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے۔ معاملہ خدا و مصطفیٰ کے درمیان تھا۔ حالت نماز میں حضور تھے، دوران نماز خواہش ہوئی، اوپر دیکھا، دل نے خواہش کی کہ مولا جی چاہتا ہے کہ بیت المقدس کی بجائے اپنا جدا قبلہ بنا لیں اور کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لیں۔ دل میں خواہش تھی، زبان سے کچھ نہ کہا تھا، چہرہ اوپر کیا، آواز آئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیا تیرے مکھڑے نو تکدا پیا، تیرے مکھڑے دا بار بار اٹھنا تکدا پیا، ہم نے تیرے مکھڑے کو اٹھنا بار بار، قد نرا تقلب بار بار اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آواز آئی محبوب میری عبادت نہ قبلوں کی محتاج ہے، نہ سمتوں کی محتاج ہے، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، شمال بھی میرا ہے، جنوب بھی میرا ہے۔ یہ قبلے اپنے لیے نہیں بنائے، یہ تو تیرے لیے بنائے ہیں۔ اگر تیرا دل ادھر نہیں چاہتا ادھر چاہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ محبوب جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ حالت نماز میں کیا؟ حالت نماز میں آپ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا یہ رکوع پڑھیے، دوسرے پارے کا یہ رکوع پڑھیے۔ حضور چونکہ بار بار تکتے تھے، اللہ پاک نے ایک رکوع میں 12 مرتبہ حضور کے مکھڑے کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے۔ پڑھیے رکوع، سیقول کا پارہ پڑھیے، 12 مرتبہ حضور کے چہرے انور کا ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب کہ بات بڑی سادہ تھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ
شطر المسجد الحرام، اپنا مکھڑا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے. فولوا وجوہکم حیث ما کان، فول وجہک شطر، 12 مرتبہ حضور کے چہرے کا نام لیا ہے رکوع میں. میں نے کسی تفسیریں دیکھی کہ بار بار حضور کے چہرے کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی. کہیں سے جواب نہ ملا. میرے وجدان نے یہ بتایا چونکہ تقلب کا لفظ آیا ہے، تقلبا، محبوب بار بار تیرے چہرے کا پلٹنا ہم نے دیکھ لیا ہے. 12 مرتبہ حضور کے چہرے کا ذکر ایک رکوع میں آنا اہل محبت کو اشارہ دے رہا ہے کہ غالباً نماز میں 12 مرتبہ حضور نے چہرہ اٹھایا ہوگا، اور جتنی بار چہرہ اوپر کیا اتنی بار چہرے کی آیت اتاری گئی. تو ہم جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے حالت نماز میں رخ موڑ لیا. غور سے سنیے، رخ موڑ لیا، اور چہرہ اقدس مثال کے طور پہلے ادھر تھا، میں مثال دے رہا ہوں، اس طرف تھا. اگر مشرق کی طرف بیت المقدس اس طرف تھا، اور سمت کے لحاظ سے کعبہ مکہ معظمہ اس کی الٹ سمت پر تھا. یہ بات بڑے غور سے سمجھنا. ایسے نہیں تھا کہ ادھر تھا رخ بیت المقدس اور ادھر مکہ معظمہ تھا، نہ، آمنے سامنے تھا. جب نماز شروع کی تھی حضور امام تھے، صحابہ کرام پیچھے مقتدی تھے، چہرے ادھر تھے. حالت نماز میں جب رخ موڑ لیا قبلہ کی طرف، آقا نے چہرہ موڑا تو مقتدیوں کا چہرہ ادھر تھا، امام کا چہرہ ادھر تھا. عجیب صورت بن گئی، عجیب صورت بن گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو صاف ظاہر ہے صفوں کو چیر کر اس طرف آ گئے تاکہ کعبہ مکہ کے کعبے کی طرف چہرہ کر لیں. اب امام ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، مقتدی ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں. اور سورہ بقرہ کا دوسرا پارہ پڑھیے. رب کائنات اس منظر حسین کو دیکھ رہا ہے کہ دیکھو اب بنتا کیا ہے، دیکھو اب ہوتا کیا ہے. امام کا چہرہ ادھر ہے، مقتدیوں کا چہرہ ادھر ہے. ایک لمحہ امتحان تھا، صحابہ کرام نماز بھول گئے کہ اب کریں تو کیا کریں، چونکہ انہیں کوئی حکم نہیں ملا. انہیں حکم، وہ حکم کے پابند ہیں. 2 باتیں سن لے، یہاں 2 مشرب ظاہر ہو رہے ہیں، 2 مشرب ظاہر ہو رہے ہیں. وہ سوچنے لگے حکم ملا نہیں، ادا مصطفیٰ کی سامنے ہے. ادا مصطفیٰ کی یہ ہے کہ چہرہ پھر گیا، حکم ابھی تک آیا نہیں. صحابہ سوچنے لگے حکم کی پیروی کرے یا ادا کی پیروی کرے، حضور کا حکم دیکھیں یا یار کی ادا دیکھیں. ایک تذبذب تھا، ایک لمحہ فکریہ تھا. رب کائنات نے اس منظر کو بیان کیا. وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم نماز جاری رکھیں، توڑ دیں یا رخ پھیر لیں. ادھر ان کا قبلہ تھا جدھر باپ دادا کے وقت سے منہ کر کے نمازیں پڑھتے چلے آ رہے تھے. ان کا کعبہ ادھر تھا، اور اب چہرہ مصطفیٰ ادھر تھا. اس لمحہ امتحان کا ذکر اللہ پاک قرآن میں کرتا کہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ.
فرمایا میرے محبوب مجھے قبلوں سے کیا غرض، مجھے کعبوں سے کیا غرض، مجھے سمتوں سے کیا غرض، کعبہ یہ ہو یا وہ ہو میری خدائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میری الوہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، میری معبودیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر محبوب اس منظر میں ان کو مبتلا کرنا اس لیے تھا کہ دیکھو پہلے جب تیرے صحابہ تیرے پیچھے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو تیرا رخ بھی ادھر ہوتا تھا اور قبلہ بھی ادھر سامنے ہوتا تھا، قبلہ بھی اسی سمت اور تیرا چہرہ بھی اسی سمت، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار کے مکھڑے کا طالب کون ہے اور کعبے کا طالب کون ہے۔ آج رخ بدل دیے ہیں، قبلہ ادھر کو ہے اور رخ مصطفیٰ ادھر کو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لنعلم، میں جاننا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ ادھر کعبہ کر دوں، ادھر مصطفیٰ کا چہرہ کر دوں اور ہو حالت نماز، اور اب دیکھتا ہوں کون کعبے کی طرف جاتا ہے، کون رخ مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، اللہ نے فرمایا ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ وہ جو بات بتا رہا تھا نا کہ ایمان نام ہے ماننے کا، اور سوال ہے کہ ماننا کس کو؟ ماننا اللہ نے فرمایا لنعلم، میں پرکھنا چاہتا ہوں کون کعبے کی وجہ سے مصطفیٰ کو مانتا ہے اور کون مصطفیٰ کی وجہ سے کعبے کو مانتا ہے۔ ماننے کا مرکز کیا ہے؟ کون قبلہ اور کعبہ کے ذریعے سے مصطفیٰ تک پہنچتا ہے اور کون مصطفیٰ کے ذریعے سے کعبے کو جانتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ اصل مانتے کس کو ہیں۔ فرمایا یہ امتحان تھا، میں نے بیت المقدس کا قبلہ ادھر کیا، رخ مصطفیٰ ادھر کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور فرمایا کہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ بڑی بھاری گڑی تھی، یہ امتحان بڑا سخت تھا کہ حالت نماز میں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، نہ مشورہ کر سکتے ہیں، نہ سوال و جواب کر سکتے ہیں، ہر کوئی نماز میں چپ کھڑا ہے، کرے تو کرے کیا؟ فرمایا اس گھڑی میں الا علی الذین ھدی اللہ، چونکہ ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور ہدایت کا معنی ہے مصطفیٰ کے مقام کی معرفت دی تھی، لہذا ان کے لیے مشکل نہ رہی۔ ایک لمحے میں صحابہ نے سوچا، اور سوچتے ہی اگلے لمحے سارے صحابہ نے قبلے کو چھوڑ دیا اور رخ مصطفیٰ کو اپنا دیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کعبے کو مانتے ہیں، پر کعبے کی وجہ سے تو نہیں مانتے، ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ رخ یار ادھر ہے، اب رخ یار ادھر ہے، سو جدھر یار کا رخ ہے ادھر ہی ہمارے کعبے کا رخ ہے۔ تو گویا ایمان نام ہے ماننے کا، اور ماننا نہ کعبے کو نہ کسی سمت کو ماننا، فقط مصطفیٰ کو۔ اگر مصطفیٰ کو ماننا محور ہو تو ایمان بنتا ہے۔ اور فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ان کا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ایمان کی تعریف آ گئی، لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے۔ مطلب کیا؟ اگر نماز مکمل ہونے تک وہ منہ نہ موڑتے اور میرے کعبے کو جو پہلے سے چلا رہا ہے اسی پر قائم رہتے تو ایمان ختم ہو جاتا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کعبہ نہیں بچا سکتا، ایمان مصطفیٰ بچاتا ہے۔
آپ میری بات کو سمجھے، کعبے سے ایمان نہیں بچتا، نہ کعبے سے ایمان بنتا ہے، نہ کعبے سے ایمان بچتا ہے۔ ایمان بنتا بھی مصطفیٰ کے ماننے سے ہے اور ایمان بچتا بھی مصطفیٰ کے ماننے سے ہے۔ جب مصطفیٰ کو مان لیا تو بھائی جو وہ یار منواتا گیا وہ مانتے گئے۔ اس نے کہا جنت کو مان لو، اب جنت کسی نے دیکھی ہے؟ دھوبی گھاٹ والوں کوئی ہاتھ کھڑا کر دے، کسی نے جنت دیکھی ہو؟ شاید جنت بی بی تو دیکھی ہو، جنت بی بی تو کوئی ادھر بھی بیٹھی ہوگی، جنتا جنتے جنت بی بی، تو جنت بی بی تو دیکھی ہوگی مگر جنت دیکھی ہے؟ مگر بن دیکھے مصطفیٰ نے کہا جنت ہے، مان لیا یا رسول اللہ ہاں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ایک دوزخ ہے، بن دیکھے مان لیا دوزخ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں، بن دیکھے مان لیا ہاں حضور فرشتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبر میں حساب کتاب ہے، بن دیکھے وہ تو جائیں گے تو پتا چلے گا، بن دیکھے مان لیا ہاں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہے، بن دیکھے مان لیا ہے۔ فرمایا کھڑے ہونا ہے قیامت میں، بن دیکھے مان لیا کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا جزا و سزا ہے، بن دیکھے مان لیا جزا و سزا ہے۔ ارے جس شے کو ماننے کا نام، ایمان مجمل کو گن لو، ایمان مفصل کو گن لو، جس حقیقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، ہم نے تم نے اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، پر مصطفیٰ نے بتا دیا ہے۔ مصطفیٰ کو مان کر ہر شے کو مان لیا تو ایمان ہے حضور کو ماننے کا نام۔ بولیے ایمان ہے حضور کو، بولیے ماننے کا نام۔ یہ تو ہے اس دنیا میں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی ایمان بھی ماننا ہے، اور سنیں قبر کی بخشش بھی ماننا ہے۔ اور ماننا کس کو؟ بخاری مسلم سیاستہ کی سب کتب اٹھا کے دیکھ لیں حدیث پاک، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے یہ حدیث۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو قبر میں آ کر 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا، سنیے، بر ربوں کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ آپ کو جواب آ جائے کہ میرا رب اللہ ہے، تب بھی اگلا سوال ہوگا، اس کا جواب دینے پر بخشش، بولیے بخشش نہیں ہوگی، اور جواب نہ آئے تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ تو گویا رب کو آپ نے بتا دیا، پہچان لیا، مان لیا، رب کے سوال کا جواب دے دیا، تب بھی بات ختم نہ ہوگی، اگلا سوال ہوگا۔ جواب نہ آیا تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، بتاؤ تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ کو جواب آ گیا کہ میرا دین اسلام ہے، بتا دیا، تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ نہ بتا سکے تب بھی اگلا سوال ہوگا۔ تو پتا چلا کہ نہ رب کے سوال کا جواب آنے نہ آنے پر فیصلہ ہوگا حتمی، نہ دین اسلام کا جواب آنے یا نہ آنے پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتا تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ پردہ اٹھا دیا جائے گا، دیدار مصطفیٰ کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتا تیرا عقیدہ کیا تھا؟ تیسرا سوال ہوگا۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، وہ یہ جب خدا کا پوچھا تو خدا کے بارے میں کوئی جواب کا اشارہ، بولیے اشارہ نہیں دیا۔ جواب آئے آپ کا نصیب، نہ آئے آپ کا نصیب۔ جب پوچھا تمہارا دین کیا ہے، جواب میں کوئی اشارہ
نہیں دیا آئے تمہارا نصیب، جواب نہ آئے تمہارا نصیب۔ تو چاہیے تھا نا کہ جب رسول کا پوچھا تو اب بھی اشارہ نہ کیا جاتا۔ خدا نے اپنا پوچھا، کچھ پتہ نہ بتایا، اپنے دین کا پوچھا، کچھ پتہ نہ بتایا۔ اب مصطفیٰ کا سوال چونکہ آخری سوال تھا، اس پر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس پر مرنے والے کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس کے ماننے اور نہ ماننے، مومن ہونے یا کافر ہونے کا فیصلہ آنے والا تھا۔ اس لیے حضور کی رحمت کی خاطر سوال کیا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، ساتھ نام بھی بتا دیا۔ اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، تاکہ اگر کوئی بھولا ہوا ہے تو جس کے دل میں رتی برابر بھی مصطفیٰ کی محبت ہوگی، وہ بھولا ہوا بھی ہوگا تو محمد کا نام سنتے چوم جائے گا۔ جب سنے گا محمد کہے گا محمد، محمد کرے دے۔ اس محمد کا پوچھتے ہو، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احدنا احمد ملے دے گزر گئی۔ محمد کا نام بتا کر پوچھا بتاؤ کیا عقیدہ ہے، تاکہ جواب دینے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو جو عاشق ہوں گے، جو محبت کرنے والے ہوں گے، جنہیں نسبت محمدی ہوگی، نسبت غلامی ہوگی، نسبت محمد ہوگی، جو عمر بھر مدینہ یاد کریں گے، وہ حضور کا نام سن کر اشارہ یہ ہے جب نام کان میں پڑے گا جواب یاد ہوگا یا نہ ہوگا، مگر نام محمد سن کر جواب آ جائے۔ اور جب تیسرے سوال کا جواب آ جائے گا تو اس وقت سنیے، اپنا پوچھا تھا بتاؤ تیرا رب کون ہے، اب بتا دو کون ہے۔ دین اسلام کا پوچھا تھا بتاؤ تیرا دین کیا ہے، سمپل سوال تھا۔ جب حضور کا پوچھا تو یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، یوں نہیں پوچھا۔ پوچھا سوال کی ترکیب بدل دی، کمپوزیشن بدل دی۔ فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد کان یکون۔ جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بتاؤ یہ محمد کون ہے، نہ، اس کا معنی ہے بتاؤ زندگی بھر اس محمد کی شان میں کیا کہا کرتا تھا۔ ما کنت تقول، اس محمد کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا، بولیے کیا کہا کرتا تھا زندگی میں، جو کچھ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کہتے ہو اور مرنے تک کہتے رہو گے، یہ پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتاؤ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا اور میرے محمد کا میلاد آتا تھا تو اس وقت محمد کی ولادت کا سن کر تمہارے دل باغ باغ ہوتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب مصطفیٰ کی نعت ہوتی تھی تو تمہارے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب میرے محمد کی کنڈل والی زلفوں کا نام آتا تھا تو تم ماہی بیاب کی طرح تڑپتے تھے یا نہیں؟ بتاؤ جب مصطفیٰ کے چہرے کے حسن کی بات ہوتی تھی، جب مصطفیٰ کے لب و رخسار کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کے حسن سراپا کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کے خرام ناز کی بات ہوتی تھی، مصطفیٰ کا مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلنے کا بیان آتا تھا، جب مصطفیٰ کے اٹھنے بیٹھنے کی بات ہوتی تھی، بتاؤ مصطفیٰ کا ذکر سن کر تمہارا چہرہ دل کھل اٹھتا تھا یا خشکی یبوست سے تنگ ہو جاتا تھا؟ اگر میرے محمد کی بات سن کر تم باغ باغ ہوتے تھے، جھوم جاتے تھے، تمہیں کیف و سرور آتا تھا
اور محمد محمد کا نام جپتے تھے، حضور کے ترانے گاتے تھے، حضور کے نغمے الاپتے تھے، شانیں بیان کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، عظمتیں بیان کرتے تھے، قدرتیں بیان کرتے تھے، کمالات بیان کرتے تھے، تصرفات بیان کرتے تھے. یوں کرتے تھے میرے محمد کا ذکر یا محمد کا ذکر کنجوسی سے کرتے تھے؟ اس محمد کو اپنے جیسا کہتے تھے؟ کیا محمد کو بے علم کہتے تھے؟ محمد کی طاقت کو کم کرتے تھے؟ علم بڑھاتے تھے یا گھٹاتے تھے؟ مصطفیٰ کی طاقت بڑھا کر بیان کرتے تھے یا گھٹا کر بیان کرتے تھے؟ مصطفیٰ کی حیات اور فیصل آباد سے سلام پڑھیں تو مصطفیٰ سنیں، سننا مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ بولو، زندگی میں میرے محمد کا ذکر کیسے کرتے تھے؟ تو بات یہ ہوئی کہ قیامت سے پہلے قبر میں فیصلہ دوزخ اور جنت کا ہوا ماننے پر. کس پر ہوا؟ اور ماننا خدا کا نہیں، دین اسلام کا نہیں. تیسرے سوال پر فیصلہ ہوا ماننا مصطفیٰ کا. جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس نے اسلام کو مان لیا، اور جس نے مصطفیٰ کو نہیں مانا وہ لاکھ خدا کو مانتا پھرے، اس نے خدا کو نہیں مانا. تو پتا چلا کہ مومن بھی انسان، کافر بھی انسان، مگر مومن بنا ماننے سے، اور ماننا خدا کا نہیں، ماننا مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کو مانو تو پھر خدا کا ماننا بھی قبول ہے، اور مصطفیٰ کو نہ مانو تو خدا کا ماننا بھی قبول نہیں. اب آگے چلیں. آپ نے مصطفیٰ کو مانا. اب میں سوال کرتا ہوں کہ مانا کیسے جاتا ہے؟ ماننے کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے. آپ مان نہیں سکتے جب تک کسی پر اعتماد، بولیے، نہ ہو. اعتماد ہو تو مانتے ہیں، اعتماد نہ ہو، بولیے، تو نہیں مانتے. تو مصطفیٰ کا ماننا ایمان ہے، اور ماننا بغیر اعتماد کے نہیں. تو پتا چلا پہلے اعتماد ہوگا، مصطفیٰ کی ذات پر اعتماد ہوگا تو تبھی مانا جائے گا. اور اعتماد کیسے بنتا ہے؟ ایک دکاندار ہے، آپ نے اس سے سودا ہی کبھی نہیں لیا، اس سے واسطہ ہی نہیں رکھا، اس سے تعلق و لین دین بھی نہیں ہوا، تو کیا اس پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ بولیے. آپ کو کیا پتا کہ کیسا تولتا ہے، کیسا مال بیچتا ہے؟ تو اعتماد بنتا ہے تعلق سے، اعتماد بنتا ہے واسطہ رکھنے سے. واسطہ اور تعلق ہو تو اعتماد بنتا ہے، اور اعتماد ہو تو ماننا ہوتا ہے. تو ایمان ماننے کا نام، ماننے کی بنیاد اعتماد، اور اعتماد کے لیے شرط واسطہ اور تعلق. تو لوگوں پتہ چلا کہ وہ ایمان جو ماننے سے عبارت تھا، اور ماننا اعتماد سے عبارت تھا، اور اعتماد واسطہ و تعلق سے عبارت تھا، تو پتا چلا کہ ایمان مصطفیٰ سے واسطہ اور تعلق کا نام ہے. مصطفیٰ سے واسطہ اور تعلق ہو تو ایمان ہے، اور واسطہ اور تعلق نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جو مصطفیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات سے واسطہ کرتے ہیں، ان کو تو ایمان ملا. اور جو واسطہ مصطفیٰ کے قائل نہیں، ان کے گھر ایمان کیسے آئے گا؟ جو واسطہ مصطفیٰ کو کا قائل نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے مصطفیٰ کے واسطے کی ضرورت نہیں، میں سیدھا خدا تک جاؤں گا،
تو خدا نے کہا نادان سیدھا مجھ تک آنا، مجھ سے تو سیدھا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، مجھ پر سیدھا اعتماد ہو ہی نہیں سکتا، مجھ کو ڈائریکٹ مانا نہیں جا سکتا، تو جب میرے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ واسطہ ہی نہیں، جس کے واسطے سے تم نے مجھ تک پہنچنا تھا اور ایمان بننا تھا وہ واسطہ نہ رہا، تو میرے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق نہ رہا۔ سو وہ لوگ جو خدا تک پہنچنا چاہے جان لیں کہ خدا تک پہنچنا واسطہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ ایمان مصطفیٰ سے تعلق اور واسطے کا نام ہوا، لہذا مومن وہ ہوا جس کا واسطہ مصطفیٰ سے ہے، تو مصطفیٰ سے واسطہ ہوا تو مومن بنا، اور جو مومن بنا وہ انسان کامل بنا، وہ انسان کامل بنا۔ انسان تخلیق کائنات کا مقصود تھا، کائنات کی تخلیق کی ابتدا پانی اور نباتات سے، جمادات سے ہوئی، جمادات کا ارتقاء نباتات تک ہوا، نباتات کا ارتقاء حیوانات تک ہوا، حیوانات کا ارتقاء انسان تک ہوا، اور انسان کامل مومن ہوا، اور مومن مصطفیٰ کے واسطے سے بنا۔ تو پتہ چلا کہ ساری کائنات اپنے مقصود کی طرف بڑھتی بڑھتی مصطفیٰ کے واسطے کی دہلیز پر آ گئی۔ تخلیق کائنات کا مقصود یہاں تک پہنچا، اس لیے رب کائنات نے جب انسان آ گیا تو مخلوقات کی تخلیق بند کر دی کہ اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں چاہیے، اور جب مصطفیٰ آ گیا تو خدا نے نبوت کا اجرا بند کر دیا، فرمایا اس کے بعد کوئی نبی نہیں چاہیے۔ نبوت آدم علیہ السلام آئے، چونکہ مقصود نبوت نہ تھے، نبی تھے مقصود سلسلہ نبوت نہ تھے، اس لیے آدم کے بعد پھر آگے نبی آئے۔ وہ نبی تھے مگر نبوت کا مقصود نہ تھے، خود نبی تھے، اس لیے نوح آئے۔ نوح نبی تھے مگر سلسلہ نبوت کی منزل نہ تھے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نبی تھے، پھر اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، سلیمان آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، شعیب آئے، لوط آئے، صالح آئے، عیسیٰ آئے، سب نبی آتے رہے، نبوت آگے چلتی رہی، جس طرح کائنات کی تخلیق آگے چلتی رہی۔ اس لیے کہ جب تک تخلیق کا مقصود نہ آ جاتا تخلیق کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر اس مخلوق کی ہدایت کے لیے جب انسان آ گیا تو نبوت چلنے لگی، جب انسان آ گیا تو نبوت چلنے لگی، نبوت چلتی رہی، نبی آتے رہے۔ وہ نبی تھے مگر مقصود نبوت نہ تھے، نبوت چلتی رہی، چلتے چلتے ادھر انسان پر تخلیق حیات ختم ہو گئی، ادھر مصطفیٰ کے آنے پر سلسلہ نبوت کا اجرا ختم ہو گیا، اور خدا نے کہا اے تخلیق تیرا مقصود انسان ہے، اور اے انسان تیرا مقصود مصطفیٰ ہے۔ تو
کائنات کا کمال انسان، کائنات کے حسن کا کمال انسان، انسان کا کمال ولایت، انسان کا کمال ولایت، ولایت کا کمال نبوت۔ ساری کائنات کا حسن جو فرش سے عرش تک، زمین سے آسمان تک، شجر سے حجر تک، نباتات سے جمادات تک پوری کائنات میں بکھرا تھا تو وہ حسن کائنات تھا۔ جب بکھرا ہوا کائنات کا حسن سمیٹا تو ایک وجود انسان بن گیا۔ انسان کے سارے محاسن منتشر تھے تو کائنات انسانی تھی، اور انسان کے سارے محاسن اور اخلاق سمیٹے تو ولی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ ولی۔ اور اولیاء بہت تھے، کمالات ولایت منتشر تھے، منتشر تھے تو اولیاء تھے، اور سارے کمالات ولایت سمیٹے تو نبی بن گیا۔ پیکر نبوت جمع میں بن گئے، اور نبی حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، کمالات نبوت منتشر تھے۔ کوئی طور پہ چمک رہا تھا، کوئی آسمان پہ اجا رہا تھا، کوئی مچھلی سے نکل رہا تھا، کوئی بغل سے ہاتھ سورج کی طرح چمکا کے نکل رہا تھا، کوئی پھونک مار کے پرندے اڑا رہا تھا، کوئی دم کر کے مردے جلا رہا تھا۔ ارے یہ کمالات نبوت منتشر تھے تو انبیاء تھے، اور یہ سارے کمالات انبیاء مجتمع ہوئے تو مصطفیٰ بن گیا۔ اور وہ حسن ربوبیت کا پیکر اتم، ساری کائنات کے محاسن کا کمال اتم، ایک وجود مسعود بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آیا۔ چونکہ سارے کمالات، سارے محاسن، سارے مقاصد، سارے اہداف آ کے نقطہ وجود محمد پر جمع ہو گئے، حضور کی ذات میں مجتمع ہو گئے۔ اگر عداوت نفرتیں ختم کر کر عالمی سطح پر ایک پرامن انسانی معاشرہ چاہیے تو در مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ مصطفیٰ کا فیض صرف عربوں کے لیے نہیں، اجمیوں کے لیے بھی ہے۔ مصطفیٰ کا فیض صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کل عالم انسانیت کے لیے ہے۔ لہذا اے عالم انسانیت، آج جس آگ میں پوری انسانیت سلگ رہی ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک انسانی حقوق کی علمبرداری کا نام لے کر انسانی حقوق کا قاتل بن گیا ہے۔ جمہوریت کی علمبرداری کا نام لے کر جمہوری آزادیوں کو سلب کرنے والا بن گیا ہے۔ کمزوروں کی مدد کرنے والا کہلا کر کمزوروں کو کچلنے والا بن گیا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں بزدل ہو کر کتوں کی طرح اس کے سامنے دم ہلاتی پھرتی ہیں، اور لوگ دین فروش بن کر، اپنی قومی غیرت فروش بن کر سامراج کے سامنے بزدل ہو کر کتے بن کے پھرتے ہیں۔ ارے تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی دینی غیرتیں بیچ رہے ہو۔ سیاسی قیادتوں، عالم اسلام کے جھوٹے لیڈروں اور دنیا کی سلطنتوں پر براجمان جھوٹے بزدل بے حیثیت حکمرانوں، اٹھو، میں تمہیں پکارتا۔ اس بیاباں میں جہاں سننے والے کان نہیں رہے، اس دنیا میں جہاں دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہی، ان دلوں کو جنہوں نے دھڑکنا بند کر دیا ہے، ان ضمیروں کو جن کے چراغ بجھ گئے ہیں، آؤ، آج انسانیت امن چاہتی ہے۔ کسی نے نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، NWO، امریکہ نے NWO
نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا. نیو ورلڈ آرڈر دنیا کو امن نہ دے سکا. پاکستان نے LFO جاری کیا, لیگل فریم ورک آرڈر. LFO پر پاکستانی قوم اور جماعت متحد نہ ہو سکی. آؤ نہ میں NWO کی بات کرتا ہوں نہ LFO کی بات کرتا ہوں, میں ان سب کے جواب میں امت کے سامنے IMO جاری کرتا ہوں. IMO یہ ہے عشق مصطفیٰ آرڈر. عشق مصطفیٰ آرڈر, عشق مصطفیٰ آرڈر. کوئی آرڈر کام نہیں آئے گا, ایک مصطفیٰ کا آرڈر کام آئے گا. آؤ سارے قبلے چھوڑ دو, سارے جھوٹے کعبے چھوڑ دو, سب جھوٹی غلامیاں چھوڑ دو. آؤ امت کی قیادت ہے, جماعتیں اور حکمران مل کر میں مصطفی انقلاب کا جھنڈا اٹھا کر دنیا کی طاغوتی طاقتوں کو للکارتا ہوں. میرا ساتھ دو, میں ظلم کے سامراج کو للکارتا ہوں. میرا ساتھ دو, میں اسلام دشمن قوتوں کو للکارتا ہوں. ساتھ دو, خدا کی عزت کی قسم, گنبد خضرا کی قسم, قوم ساتھ دے. میں ملک کو نہیں امت کو مصطفیٰ کے صدقے بحران سے نکال کر گنبد خضرا وما علینا الا البلاغ.